بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کر رہے ہیں کلاس 6 اردو بک ہم سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج کا ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 12 افزانِ صحت۔ اس کا ہم جو تلفظ الفاظ بھی کریں گے، جو مشکل الفاظ آئیں گے اس کے معنی بھی کریں گے، ایک ایک ہم اس کو لفظ کو ریڈ کریں گے۔ اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو آج کے ہمارے تلفظ الفاظ سیکھنے ہیں کو ہیں وہ یہ ہیں: مخصوص، مخصوص کا مطلب ہوتا ہے خاص، اجاگر، اقدامات یعنی قدم اٹھانا، مجموعہ، ناگوار، ناگوار کا مطلب ہے ناپسندیدہ، نامناسب، صحت۔ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ثنا کے اسکول میں ہر ماہ ایک دن یوم صفائی کے طور پر مخصوص ہے، یعنی یوم صفائی کے طور پر خاص ہے۔ اس دن پڑھائی کے ساتھ ساتھ طلباء میں صحت و صفائی کی عادات کو پختہ کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے جاتے ہیں، اہم قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ اسکول کے کمروں، گراؤنڈ اور کینٹین کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تمام لڑکیوں کے یونیفارم، ہاتھوں، بالوں اور ناخنوں کی صفائی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اسمبلی میں اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہوتی ہے، اسکول کا جو ہیڈ ہوتا ہے، ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے میل، ہیڈ مسٹریس فیمیل، جو عام طور پر تمام اسکول کے معاملات، انتظامات اور اسٹڈی وغیرہ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ صحت و صفائی کے موضوع پر بچوں کو معلومات فراہم کرتی ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ اسمبلی کے بعد تمام بچیاں جماعت میں آئیں تو ان کے ساتھ اسکول میں مدعو کی جانے والی ڈاکٹر صاحبہ بھی تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحبہ: السلام علیکم۔ لڑکیاں یک زبان ہو کر وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ: آج میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ سب کو افزانِ صحت کے متعلق بتا سکوں۔ فاطمہ: یہ لڑکی ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ: افزانِ صحت سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ: بیٹی، افزانِ صحت کے تحفظ کے لیے انجام دیے جانے والے مختلف طریقوں کا مجموعہ ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے مطابق، یہ انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق افزانِ صحت سے مراد ایسے طریقے جو صحت کو برقرار رکھنے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ صوبیہ: اسلام بھی تو ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ: جی بیٹی، قرآن پاک میں اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے اور ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فرمان نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، صحیح مسلم، جس کا ترجمہ ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ خدیجہ: ڈاکٹر صاحبہ، افزانِ صحت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یہ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے خدیجہ جو پوچھ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ: افزانِ صحت میں وہ سب عادات شامل ہیں جو ہماری اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں جسمانی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی، عام استعمال کی چیزوں کی صفائی، اپنے کمرے، گھر کی صفائی اور کھانے پینے کی اشیاء کی صفائی شامل ہے۔ ایمن: ڈاکٹر صاحبہ، جسمانی صفائی میں کیا کیا شامل ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ: بیٹی، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ اکثر لوگ اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے کو ہی صفائی خیال کرتے ہیں۔ جسمانی صفائی کا مطلب بدن کا مکمل طور پر صاف ہونا ہے۔ ہمارے ناخن بڑے ہوئے نہ ہوں تاکہ ان میں جراثیم پرورش نہ پا سکیں۔ بالوں کو صاف رکھا جائے اور باقاعدگی سے نہایا جائے تاکہ جسم کا سارا میل کچیل اتر جائے۔ دانتوں کی صفائی باقاعدگی سے کی جائے، خاص طور پر صبح اور رات کو سونے سے پہلے برش یا مسواک کے ذریعے سے دانت صاف کی جائیں۔ اس سے ایک تو ہم بیماریوں سے دور رہتے ہیں، دوسرا ہمارے منہ میں ناگوار یعنی ناپسندیدہ بو بھی پیدا نہیں ہوتی۔ دانتوں کی خرابی کے بعد نہ صرف منہ، مسوڑھے اور گلا متاثر ہوتے ہیں بلکہ معدے پر بھی اثر پڑتا ہے، جس کی انسانی جسم میں مرکزی حیثیت ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کی خاص تاکید فرمائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت کے لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ عائشہ: ڈاکٹر صاحبہ، اس کے علاوہ اچھی صحت کے لیے اور کیا ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ: ابھی میں نے بتایا تھا کہ لباس کی صفائی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم میلے کچیلے کپڑے پہنیں تو ان کے ذریعے سے جراثیم ہمارے بدن پر منتقل ہو جاتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ہادیہ: ڈاکٹر صاحبہ، اس بارے میں مزید بتائیں۔
ڈاکٹر صاحبہ جی بیٹی، جس طرح ہم اپنی صفائی کرتے ہیں اس طرح ہمیں اپنے کمرے، گھر اور اسکول کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سب جگہیں صاف ہوں گی تو ہمیں صاف ماحول میسر آئے گا۔ اس میں ایک اور بات نہایت اہم ہے کہ ہمارا باورچی خانہ بالکل صاف اور ہوادار ہونا چاہیے۔ چونکہ کھانے پینے کے اکثر اشیاء باورچی خانے میں ہوتی ہیں، لہذا ان کے خراب ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ ہر گھر میں کوڑے کے لیے الگ بالٹی کا ہونا اشد ضروری ہے۔ یہ بالٹی ایسی جگہ پر رکھی جائے جہاں افراد خانہ کا زیادہ آنا جانا ہو۔ اس بالٹی کو ڈھکا ہونا چاہیے تاکہ اس میں مکھی اور مچھروں کی افزائش نہ ہو سکے۔ گھر کے ساتھ ساتھ ارد گرد اور گلی محلے کی صفائی بھی ماحول صاف رکھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اریبہ ڈاکٹر صاحبہ کھانے پینے کے اشیاء کے متعلق بھی بتائیے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے لیے سب سے بہترین غذا گھر کے بنے ہوئے کھانے ہیں۔ بازاری کھانے عموماً سستی اور غیر معیاری اشیاء سے تیار کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ کھلے عام پر ہونے کی وجہ سے گرد و غبار اور آلودگی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کا کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ باہر کا کھانا کھانے والے زیادہ تر لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کھانا تیار کرتے وقت بہت زیادہ پکانا نہیں چاہیے تاکہ غذا میں موجود اہم غذائی اجزاء ضائع نہ ہوں۔ اجزاء جز کی جمع، ہمیں ہر قسم کی دالیں، سبزیاں، گوشت وغیرہ کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انواع اقسام کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ہر موسم کے تازہ پھل اور خشک میوہ جات ہماری غذا کا لازمی حصہ ہوں۔ متوازن غذا بہتر صحت کے لیے اشد ضروری ہے۔ سب لڑکیوں نے ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کیا، ان سے افزانہ صحت کے ان عمدہ طریقوں پر عمل کرنے کا بیضا بھی کیا۔ اتنی دیر میں پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بجتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اللہ حافظ کہتے ہوئے رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے مکمل طور پر ایکسرسائز سالو کریں گے۔